السلام علیکم، ویلکم ٹو 360 اسٹوریز آفیشیل یوٹیوب چینل۔ جنہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ پلیز کر لیجئے۔ سوتے لوگ اتنے بڑے شہر میں فجر کی اذان کہیں بھی سنائی نہ دی گئی۔ ہر طرف دھواں اٹھ رہا تھا، کہیں آگ کے بھبھوکے اٹھ رہے تھے۔ سڑک بالکل ویران تھی۔ سڑک پر کہیں ایک ادا لاش جس کی آنتڑیاں باہر کو نکلی ہوئی تھی، کسی کا سر غائب ہوتا، کہیں کوئی عورت کی برہنہ لاش پڑی ہوتی اور کہیں کوئی عورت سسک رہی ہوتی اور جسم پر دانتوں اور کوڑوں کے بے رحم نشانات ہوتے۔ آنکھیں باہر کی طرف نکلی ہوئی ہوتی، کہیں بچے زپ کیے پڑے ہوتے جیسے زمین بھوکی ہو اور ان کے سر نگل گئی ہو، کہیں نومولود بچے ماں کو پکار پکار کر ڈر سے سہم گئے ہوں۔ ابھی صبح صادق ہونے کو تھی کہ فلسطین کی ویران سڑک پر کچھ بختر بند فوجی گاڑیاں نمودار ہوئیں، لاشوں کو کچلتے ہوئے سرخ ٹائروں کے نشانات چھوڑتی ہوئی جا رہی تھیں، جس سے سڑک کا نیا سرخ رنگ نمودار ہو رہا تھا کہ اچانک ایک پکی عمارت کے سامنے گاڑیاں رکیں اور فوجی نوجوان گاڑیوں سے اتر کر عمارت میں گھسنے کی کامیاب کوشش کرنے لگے، جس میں کامیابی ان کا مقدر بنی۔ عمارت سے فائرنگ کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ کچھ دیر بعد لاشوں کا انبار لگ گیا۔ فلسطینی نوجوان اندھے منہ زمین کے بل لیٹے مرے پڑے تھے۔ بچوں کو ماؤں سے جدا کر دیا گیا تھا، ماؤں کے پستان کاٹ چکے تھے۔ دو خوبصورت نوجوان لڑکیوں کو بچا لیا گیا تھا، شاید وہ فوجیوں کے کسی کام آ سکیں۔ ان کو بندوق کی نوک پہ عمارت سے باہر لایا گیا، بڑی بے دردی سے گاڑیوں میں بٹھایا گیا۔ فائرنگ کا شور سن کر نامکمل سا ہجوم اکٹھا ہو گیا جو مشتعل تھا اور بختر بند گاڑیوں پر پتھراؤ کرنے لگا، جن میں بچے اور جوان شامل تھے۔ بوڑھا شخص کوئی نہ تھا کیونکہ بوڑھے بھوک اور افلاس کی وجہ سے مر چکے تھے۔ ایک اسرائیلی فوجی نوجوان نے ہمت کر کے ہجوم میں سے ایک 9 سال کا فلسطینی بچہ اٹھا لیا اور گاڑی کے آگے باندھ دیا، جس سے ہجوم نے گاڑیوں پہ پتھراؤ بند کر دیا۔ فوجی بختر بند گاڑیاں 2 نوجوان لڑکیوں اور بچے سمیت اسرائیل کی جانب جاتی ہوئی نظر آئیں، جہاں سورج اپنی کرنیں پھیلا رہا تھا اور ہماری عزت نیلام ہو رہی تھی۔ امت مسلمہ دیر تک سو رہی تھی۔